نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بعض الہامی کتابوں میں موجود ہے کہ زمین پر مسجد میرا گھر ہے اور ان کی تعمیر و آبادی میں حصہ لینے والے میرے زائر یعنی مہمان ہیں. بس خوشخبری ہے میرے اس بندے کے لیے جو اپنے گھر میں طہارت حاصل کر کے میرے گھر میں میری زیارت کو آتا ہے. لہٰذا مجھ پر حق ہے کہ میں آنے والے مہمان کو عزت و وقار عطا کروں. سبحان اللہ. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو مسجد میں آنے کا عادی ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو. سبحان اللہ. جناب سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو شخص مسجد میں بیٹھتا ہے گویا وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے. لہٰذا اسے بھلائی کے سوا کوئی اور بات نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے جانور چارہ کھا جاتے ہیں. امام نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے سلف صالحین نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں مسجد میں آنے والے کے لیے جنت واجب ہوتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص مسجد میں چراغ جلاتا ہے جب تک اس چراغ کی روشنی سے مسجد منور رہتی ہے حاملین عرش اور تمام فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی نماز پڑھنے کی جگہ اور آسمان کی جگہ جہاں سے اس کے عمل چڑھا کرتے ہیں اس پر روتے ہیں. پھر آپ نے یہ آیات پڑھی پس ان پر نہ زمین اور آسمان روئے اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی گئی. یعنی جب ایسا شخص مرتا ہے جس کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو اس پر زمین و آسمان نہیں روتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نمازی پر 40 صبح زمین روتی ہے یعنی 40 دن تک اس پر زمین روتی ہے. حضرت عطا الخراسانی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ بندہ جب زمین کے کسی ٹکڑے پر سجدہ کرتا ہے تو وہ ٹکڑا قیامت کے دن اس کے عمل کی گواہی دے گا اور اس بندے کی موت کے دن وہ ٹکڑا روتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ زمین کا ہر وہ ٹکڑا جس پر نماز ادا کی جاتی ہے یا ذکر خدا کیا جاتا ہے وہ ارد گرد کے تمام قطعات پر فخر کرتا ہے اور اوپر سے نیچے 7ویں زمین تک وہ مسرت و شادمانی محسوس کرتا ہے. اور جب بندہ کسی زمین پر نماز پڑھتا ہے وہ زمین اس پر فخر کرتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو کہیں جا کر ٹھہرے مگر زمین کا وہ ٹکڑا جو ان کی قیام گاہ ہے یا تو اس پر سلامتی بھیجتا ہے یا ان پر لعنت کرتا ہے. پیارے اسلامی بھائیو اللہ پاک کا احسان ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں. کتنی فضیلتیں آئی ہے. کوشش کرا کرے کہ زیادہ سے زیادہ مسجد میں وقت بتایا کرے. جیسے مغرب کا وقت میں نے ایک بات ابھی نوٹس کری کہ حضرت نے جب باقیہ کی جو نماز پڑھی جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی عوام 6 رکعت پڑھ سکتی ہے تو 2 رکعت اواجن بھی ہوتی. کوشش کرا کرے وہ بھی پڑھا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دعا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم.